امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ ایران پر حملے کے لیے سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ تہران میں غیر فوجی اہداف پر حملہ بھی منصوبے میں شامل ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کو ایران پر فوجی حملوں کے آپشنز پر بریفنگ دی گئی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے خلاف کارروائی پر غور کر رہی ہے، لیکن صدر ٹرمپ نے ایران پر حملوں کا ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے حال ہی میں ایرانی قیادت کو خبردار کیا تھا کہ اگر مظاہرین کو قتل کیا گیا تو وہ ان پر سخت حملہ کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ تھا کہ ایران ماضی کے مقابلے میں آج کہیں زیادہ آزادی کی جانب دیکھ رہا ہے اور امریکہ اس کی مدد کے لیے تیار ہے۔ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوجی سربراہ کو حکم دیا ہے کہ وہ گرین لینڈ پر حملے کا منصوبہ تیار کریں، تاہم سینئر امریکی فوجی گرین لینڈ پر حملے کے منصوبے کے مخالف ہیں۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدارتی مشیر اسٹیفن ملر سمیت کئی اہلکار گرین لینڈ پر حملہ چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ امریکی معیشت کی صورتحال سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے ووٹرز کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ چند روز قبل امریکہ میں ایک بے گناہ نہتی نوجوان امریکی خاتون کو قتل کیا گیا۔ خاتون کو امریکی امیگریشن ایجنٹ نے نزدیکی فاصلے سے گولی مار کر ہلاک کیا، جو 3 بچوں کی ماں تھی۔ امریکی انتظامیہ نے خاتون کو داخلی دہشت گرد قرار دیا، جبکہ ایران میں حقیقی دہشت گرد پولیس اہلکاروں کو قتل کر رہے ہیں، جنہیں سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو خود موساد کے ایجنٹ قرار دے چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے واقعے کو اپنے دفاع کا معاملہ قرار دیا۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے کھلے عام امریکی عوام کو تنبیہ جاری کی، یہاں ایران میں پولیس اہلکاروں کو حقیقی دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ ان دہشت گردوں کی نگرانی وہ عناصر کر رہے ہیں جنہیں مائک پومپیو موساد کے ایجنٹ قرار دے چکے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اس حوالے سے ہمارے پاس ناقابل تردید ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ کیا ایران میں احتجاج واقعی آزادی کے لیے احتجاج دکھائی دیتا ہے؟ کیا یہ مناظر امریکی انتظامیہ اپنے ہی ملک کی سرحدوں کے اندر کبھی برداشت کرے گی؟ عباس عراقچی نے ایران میں احتجاج کے دوران تقریب کاروں پر ایک ویڈیو کلپ بھی جاری کیا۔ ویڈیو کلپ میں ایران میں مظاہروں میں جدید آتشی اسلحے کا استعمال دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو کلپ میں عوامی اور سرکاری ٹرانسپورٹ کی توڑ پھوڑ اور آگ لگاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ شرپسند عناصر کو مہارت سے پیٹرول بم استعمال کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو فون کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایران میں مظاہروں، غزہ اور شام کی صورتحال پر گفتگو کی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گیدون سار کا کہنا ہے کہ آزادی کی جدوجہد میں ایرانی عوام کی حمایت کرتے ہیں۔ ایرانی عوام کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات ہیں۔ ایرانی عوام آزادی کے مستحق ہیں، ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں۔ ایرانی حکومت صرف ہمارا نہیں بلکہ علاقائی اور بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ اور کھیلوں کی دنیا سے خبر ہے کہ سیریز کے تیسرے اور آخری T20 میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو 14 رن سے شکست دے دی ہے۔ بارش کے سبب فی اننگز 12 اوورز تک محدود کیے جانے والے مقابلے میں سری لنکا نے 6 وکٹ پر 160 رنز بنائے۔ پاکستانی ٹیم 8 وکٹ پر 146 رنز تک پہنچ پائی۔ 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابری پر ختم ہو گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے دسمبر 2025 میں ریکارڈ ترسیلات زر بھیجنے پر سمندر پار پاکستانیوں سے اظہار تشکر کیا ہے۔ ایک بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ دسمبر 2025 میں سمندر پار پاکستانیوں نے $3.6 ارب ترسیلات زر بھیجے، جس پر ان کے مشکور ہیں۔ ترسیلات زر میں 16.5% اضافہ اوورسیز پاکستانیوں کا حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کا وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے ترسیلات زر بھیجنا وطن سے محبت کی اعلیٰ مثال ہے۔ سمندر پار پاکستانی ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، مجھ سمیت پوری قوم کو ان پر فخر ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کی بہبود کے لیے اقدامات حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کسی کو یہ اجازت نہیں دے گی کہ عوام کے حقوق سلب کیے جائیں یا پھر قوم کے لیڈر کو بلا جواز جیل میں رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی بانی تحریک انصاف کا حکم ہوگا، پارٹی کارکنوں اور عوام اس پر عمل کریں گے۔
تحریک انصاف کے تحت نمائش چورنگی کراچی میں جلسے سے خطاب میں وزیر اعلیٰ KPK سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ پنجاب اور سندھ میں حکومتوں کی جانب سے تحریک انصاف کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا. عوام نے تمام رکاوٹیں عبور کر کے جلسے کو کامیاب بنایا. ان کا کہنا تھا کہ جو خود کو جمہوریت کا دعوے دار کہتے ہیں وہ در حقیقت جمہوریت پسند نہیں نکلے. انہوں نے اعلان کیا کہ عوام ڈی چوک جانے کے لیے تیار ہیں اور صرف بانی تحریک انصاف کی کال کا انتظار ہے. ہم کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے مینڈیٹ میں ڈاکہ ڈالے. ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے حقوق سلب کرے. جلسے سے قبل سہیل آفریدی نے کماڑی، بلدیہ، ضلع وسطی، بنارس چوک اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا جہاں کارکنان کی جانب سے ان کا بھرپور استقبال کیا گیا. تحریک انصاف نے باغ جناح میں جلسے کا اعلان کیا تھا، تاہم وزیر اعلیٰ KPK نمائش چورنگی پر کارکنان سے خطاب کر کے روانہ ہو گئے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر راہیل سلمان کے ساتھ دانیال سید، جیو نیوز کراچی. میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ سہیل آفریدی اگر سیاست کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہم حاضر ہیں، اگر وہ پروپیگنڈا اور چیزوں کو مفلوج کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ چیز غلط ہے. باغ جناح بڑا گراؤنڈ ہے، اس کو بھرنا آسان نہیں. اگر ان کے پاس گراؤنڈ بھرنے کے لیے بندے نہیں تو سندھ حکومت بندے بھی دے دے گی. وزیر داخلہ بڑا واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ کسی شخص کو ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے. بہت واضح سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ جو جلسہ کرنا ہے کریں، سیاسی سرگرمی کرنا ہے کریں، گراؤنڈ موجود ہے اس گراؤنڈ میں کریں. لیکن اگر سڑک بلاک کر کے کسی شہری کو تکلیف پہنچانا آپ کی نیت ہے، آپ کی سوچ ہے، تو ہم اس کے حامی نہیں ہیں. اور پھر اس کے اوپر وہ واضح طور پر اپنا سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں چلو وہ باغ جناح بہت بڑا گراؤنڈ ہے، KMC کے کچھ چھوٹے گراؤنڈ موجود ہیں، میں وہ گراؤنڈ دیتا ہوں ان کو. وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اپنے صوبے میں کام کے بجائے دیگر صوبوں کے دورے کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے عوام کا کیا قصور ہے؟ سہیل آفریدی سندھ میں پہیا جام کے بجائے پشاور میں دہشت گردی کے خلاف کام کریں. پرامن احتجاج اور PTI دو الگ الگ چیزیں ہیں. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی عوامی خدمت کے منصوبوں سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. بلال اظہر کیانی نے کہا کہ نون لیگ سیاسی اور جمہوری جماعت ہے. اسپیکر قومی اسمبلی کی صدارت میں بات چیت کا عمل گزشتہ سال ہوا تھا. بات چیت کے دوران PTI اٹھ کر گئی تھی. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کراچی میں مزار قائد کے قریب نجی نیوز چینل کی گاڑی کو نقصان پہنچائے جانے کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے SSP ایسٹ سے تفصیلات طلب کر لی ہیں. ضیاء الحسن لنجار نے کہا کہ کسی کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. وزیر داخلہ نے پولیس کو ہدایت دی کہ شرپسندوں کو گرفتار کیا جائے. ترجمان MQM پاکستان کا کہنا ہے کہ میڈیا ورکرز پر حملہ کراچی کے عوام کا طرز عمل نہیں، شرپسندوں کے خلاف کارروائی کی جائے. کراچی یونین آف جرنلسٹ نے بھی صحافیوں پر PTI کارکنوں کے تشدد کی مذمت کی ہے. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ PTI قیادت میڈیا پرسن پر تشدد کا فوری نوٹس لے. کراچی یونین آف جرنلسٹ دستور نے بھی باغ جناح کراچی میں صحافیوں پر تشدد اور میڈیا ہاؤسز کی گاڑیوں اور آلات میں توڑ پھوڑ کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. اسلام آباد کے سیکٹر G7 2 پارا کرسچن کالونی میں گیس لیکیج کے باعث دھماکے سے دلہا دلہن سمیت 8 افراد دم توڑ گئے. 4 گھر گر گئے. ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے نوٹس لے لیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے فوری تحقیقات کا حکم دے دیا. پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جدہ میں اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے پر OIC کی وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ صومالی لینڈ صومالیہ کا غیر متنازع اور اٹوٹ علاقہ ہے. کوئی بیرونی ادارہ یا ریاست اس حقیقت کو بدلنے کا قانونی یا اخلاقی حق نہیں رکھتی. اسرائیلی اقدام صومالیہ کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سرحدوں پر براہ راست حملہ ہے. اسحاق ڈار نے کہا کہ غزہ میں جنگ کے خاتمے اور انسانی امداد کی فراہمی کے لیے کوششیں ضروری ہیں. پاکستان OIC اور عرب ممالک کے ساتھ فلسطینی حق خود ارادیت کے لیے تعاون کرے گا. کسی بھی قسم کی جبری بے دخلی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے. اسحاق ڈار نے OIC سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مزید اقدامات کا مطالبہ بھی کیا. وزیر اعظم شہباز شریف سے IT ماہر مرحومہ عرفہ کریم رندھاوا کے والدین نے ملاقات کی.
وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نوجوانوں کو بین الاقوامی معیار کی آئی ٹی تعلیم و تربیت فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ پاکستان کو خطے میں آئی ٹی شعبے کا مرکز بنانے کے لیے حکومت دن رات کوشاں ہے۔ آئی ٹی کی تعلیم و تربیت کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ وفاقی حکومت اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کر رہی ہے۔ عرفہ کریم کے والدین نے آئی ٹی شعبے کی ترقی کے لیے حکومت کے اقدامات کو سراہا۔ جنگلی شہتوت کے درختوں سے اگر پولن الرجی پھیلتی ہے تو شہر اقتدار میں اس کو کیوں لگایا گیا؟ پھر ہر سال ان درختوں کو کاٹنے سے بھی فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ ایسے کئی سوالات کے جواب جانتے ہیں دعا مرزا کی رپورٹ میں۔ اسلام آباد کے ماسٹر پلان میں گرین ایریاز کی سوچ موجود تھی۔ جب شہر نے عملی شکل اختیار کی تو پھر ایسے درختوں کو ڈھونڈا گیا جو گھنے ہوں، سایہ دار ہوں اور جلد بڑھنے والے ہوں تاکہ شہر کی گرین امیج کو بنایا جا سکے۔ پھر نام آیا پیپر ملبری کا، جسے عام زبان میں جنگلی شہتوت بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اب پیپر ملبری کو تیزی سے کاٹا جا رہا ہے کیونکہ یہ شہر کے لیے زہریلے بن چکے ہیں۔ معاملہ ہوا کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ پیپر ملبری یعنی جنگلی شہتوت کی نر اور مادہ اقسام ہوتی ہیں۔ نر درخت ہوا میں دور تک جانے والا پولن چھوڑتا ہے جو الرجی اور دمے کے مریضوں کے لیے وبال جان ہے۔ 1960 میں جنگلی شہتوت چین سے درآمد کیا گیا۔ اس وقت اسلام آباد کم درختوں کا علاقہ تھا، شاید اسی لیے یہ فوری حل نکالا گیا۔ جنگلی شہتوت کے کچھ فوری فوائد بھی تھے۔ بہت تیزی سے بڑھتا ہے، سایہ دیا، سڑکوں اور گرین بیلٹس کو خوبصورتی بخشی، کاربن میں کمی لایا، مگر مسائل کا پتہ چلا بعد میں۔ اس درخت نے مقامی نباتات کو پیچھے دھکیلنا شروع کیا۔ پانی اور نمی کی تلاش میں اس کی جڑوں سے شہری انفراسٹرکچر، نالوں اور لائنوں کے مسائل بھی پیدا ہوئے۔ اس کو جتنا بھی کاٹ لیں یہ پھر سے اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ خود روح کوالٹی کا حامل بھی ہے۔ پولن الرجی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، اسی لیے جب بہار آتی ہے مریض اسلام آباد سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ پودے لگائے جا رہے ہیں وہ پودے لگائے جا رہے ہیں جو انڈیجنس ہیں، مثلا پائن ٹری یہاں پہ انڈیجنس ہے، املتاس یہاں پہ انڈیجنس ہے۔ وہ جو جگنو، تتلیاں، بلبل، وہ تمام پرندے جو یہاں کے انڈیجنس ہیں وہ تو انہی درختوں پہ بیٹھتے ہیں، وہ آپ کے باہر سے آئے ہوئے درختوں سے تو نہیں بیٹھتے۔ تو یہ جو آپ نے لگایا ہے جس کو آپ کہہ رہی ہیں کیوں کاٹا ہے، اسی کی وجہ سے جگنو کبھی نظر آیا ہے، کوئی تتلی نظر آئی ہے، کوئی بلبل نظر آئی؟ یہاں پہ ہرے طوطے ہوتے تھے، کہاں گئے؟ طوطے اڑ گئے، اسلام آباد کے طوطے اڑ گئے۔ ترجمان تحفظ ماحولیات ایجنسی کا کہنا ہے کہ جنگلی شہتوت کاٹنے سے دمہ کے مریضوں میں 30% کمی تو آئے گی، مگر کاربن ڈائی آکسائڈ جذب ہونے میں کمی ہوگی۔ حل یہ نکالا گیا ہے کہ ایک کے بدلے 10 نئے ماحول دوست درخت لگائے جائیں۔ اتنا اسٹرانگ قسم کا استھما ہوتا تھا کہ وہ سانس ہی نہیں لے سکتے تھے، اور پولن کے باقاعدہ جو ریزلٹس ہیں، جو فگرز ہے 1000 میں، وہ آپ کے ڈیلی نیوز میں بھی آتی تھی کہ اس وقت جو ہے نا اسلام آباد میں پولن کی کیا ریشو چل رہی ہے۔ تو اس کے پراز اینڈ کانز دونوں تھے، لیکن ابھی ہم نے جو فوکس کیا ہے کہ جتنے بھی درخت کاٹے گئے ہیں اس میں ہم بھی پلانٹیشن کا حصہ تھے۔ اب F9 کی پارک کی بات کریں تو ہم نے وہاں اولیو آئل کے جو ٹریز ہیں وہ ہم لگوا رہے ہیں۔ اسلام آباد کے الرجی سینٹر کے مطابق پیپر ملبری کی کٹائی کے بعد اسلام آباد میں پولن الرجی کے مریضوں کی تعداد میں واضح کمی آئی ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ پلانٹیشن ڈرائیو کے دوران محکموں کو پودوں کی سلیکشن سے متعلق مزید محتاط ہونا ہوگا، جبکہ شہریوں کی تشویش ہے کہ جنگلی شہتوت کے درختوں کے نام پر اگر دیگر درخت کاٹے گئے تو شہر کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ کیمرامین فہیم قریشی کے ساتھ دعا مرزا، جیو نیوز، اسلام آباد۔ فیصل آباد آرٹس کونسل کے زیر اہتمام منعقدہ جشن جون ایلیا کی تقریبات تیسرے اور آخری روز بھی پورے جوش و خروش سے جاری ہیں۔ اتوار کو بھنگڑا پرفارمنس، بیت بازی، حماد غزنوی کی کتاب دائرے کے مسافر کی تقریبی رونمائی ہوئی۔ فیصل آباد آرٹس کونسل کے زیر اہتمام منعقدہ جشن جون ایلیا میں ادب، ثقافت، شاعری اور موسیقی کے حسین امتزاج سے سجی اس محفل میں ذوق جمال رکھنے والے افراد بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں۔
تربارکر میں نایاب جنگلی حیات کے غیر قانونی شکار کے خلاف مٹھی میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ سول سوسائٹی نے نایاب جنگلی حیات کے غیر قانونی شکار کے خلاف بلاول بھٹو پارک سے کشمیر چوک تک ریلی نکالی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ننگر پارکر میں جنگلی حیات کے لیے محفوظ زون میں آئے دن نایاب ہرن شکار کیے جا رہے ہیں۔ ملزمان کے خلاف مقدمات تو درج کیے گئے، تاہم ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ نایاب جنگلی حیات کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ وائلڈ لائف ایکٹ 2020 کے تحت مکمل کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ایران میں احتجاجی مظاہروں کا اتوار کو 14واں دن تھا۔ ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران میں پرتشدد مظاہروں کے 200 سے زائد منتظمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار مظاہرین سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ ناروے سے تعلق رکھنے والی انسانی حقوق تنظیم کا کہنا ہے کہ ایران میں 2 ہفتے سے جاری مظاہروں میں 192 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ناروے کی تنظیم کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ انٹرنیٹ بندش کی وجہ سے ہلاکتوں کی درست تعداد معلوم نہیں ہو پا رہی۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق ایران میں مظاہرین سے جھڑپوں میں 109 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان میں تعینات ایران کے سفیر رضا میری مقدم نے کہا کہ ایران میں کل رات سے مجموعی صورتحال پرامن اور معمول کے مطابق رہی۔ تہران اور دیگر بڑے شہروں میں کسی نمایاں بے امنی یا پھر ہنگامہ آرائی کی اطلاع نہیں ہے۔ سیکیورٹی خدشات، دہشت گردی خطرات، بیرونی مداخلت کے باعث انٹرنیٹ عارضی طور پر متاثر ہوا۔ ایرانی عوام نے دشمن کی سازشوں کو سمجھتے ہوئے دہشت گردوں اور شر پسندوں سے فاصلہ رکھا۔ ایرانی قوم ماضی کی طرح موجودہ چیلنجز سے بھی نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایرانی قوم میں صبر، استقامت اور دانش مندی سے ان چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت ہے۔ ایران میں انسانی حقوق کی تنظیم HRANA نے مظاہروں میں ہلاکتوں کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ تنظیم کے مطابق 2 ہفتے سے جاری مظاہروں میں 490 مظاہرین ہلاک ہوئے، جبکہ ان مظاہروں میں 48 سیکیورٹی اہلکار جان سے گئے۔ ایرانی انسانی حقوق تنظیم کے مطابق 2 ہفتے میں 10,600 سے زائد افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ مظاہروں میں ہلاکتوں کی سرکاری اعداد و شمار ابھی تک جاری نہیں کیے گئے۔ ایران میں پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو نے کہا ہے کہ ایران میں وائی فائی ڈاؤن ہے۔ ایران میں ٹیلی فون کا نظام بھی متاثر ہے۔ شہری ہم سے سفارت خانے کی لینڈ لائنز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مدثر ٹیپو نے کہا کہ پاکستان واپس جانے والے افراد بارڈر بند ہونے سے 4 گھنٹے پہلے پہنچیں۔ پاکستان واپس جانے والے افراد پاسپورٹ پر اسٹیمپ ضرور لگوائیں۔ ایرانی بارڈر اتھارٹیز سے بھی سفارت خانہ مکمل رابطے میں ہے۔ ایران میں پاکستانی شہری وزارت خارجہ کی ایڈوائزری پر عمل کریں۔ انڈر 19 ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے زمبابوے میں موجود پاکستان انڈر 19 ٹیم مسونگو سے بلاوایو پہنچ گئی ہے۔ پاکستان کے سابق سٹار کرکٹر نے کرکٹ کے کھیل کو داغدار کرنے پر بھارت اور ICC کو نشانہ بنایا ہے۔ سعید اجمل کہتے ہیں کہ بھارت کو نہیں روک سکتے تو ICC کو بند ہو جانا چاہیے۔ کامران اکمل نے کہا کہ مودی سرکار کرکٹ سے نہیں بلکہ کام کر کے ووٹ لے۔ عبدالرزاق نے کہا کہ کھیل میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔